ہم نے تصوف کو قوالی تک محدود کر دیا یا تصوف کو ہم نے محض چند اقوال تک محدود کر دیا، درگاہوں تک، انگوٹھیوں تک دیکھیے نا، ہم نے ایک بڑی خانقاہ عجیب ختم کر دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ جو قبریں اولیاء کاملین کی ہیں وہ آج بھی حیات ہیں، ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شہداء ہیں، اور شہید اس لیے ہے کہ انہوں نے پوری زندگی زہد و عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری، اور خلاف شریعت کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا جو آج کا دور ہمارا ہے، یہ ابتلا کا دور جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی ملت اسلامیہ کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہوں گی، کتنے اقوال سمجھے ہوں گے، آج ایک دن بیٹھ کر ہم نے تو صرف یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے احباب کو یہ بتلائیں کہ یہ کون سی ذات ہے۔ اب بقیہ اوقات میں ہمیں ان کو پڑھنا ہے، اور وہ کن سے متاثر ہیں، ان سے کون متاثر ہیں، معاشرے میں تبدیلیاں کیسی آتی ہیں۔ اچھا، جو دل میں بوٹی لگانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلا سبب نہیں کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ زنجیریں کٹوانے کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اس لیے غلام بن گئے ہیں اپنی فکر کے، اپنے نفس کے، اپنی ذات کے، اپنے آپ کے، کہ ہمارے وجود میں فرعون کا احساس بولتا ہے۔ ہم نے اپنی نفی نہیں کی، ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے۔ یہی بات میں اگلا میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم یہ وہ لوگ تھے، پوری تعلیمات کا خلاصہ آپ ابیات باہو پڑھ لیں، تعلیمات کا جو نچوڑ ہے حضرت سلطان العارفین کا، ہم اسے عارفانہ کلام کہتے تو ہیں لیکن رسمی طور پر کہتے ہیں، جو معرفت اور عرفان وہاں سے مل رہا ہے، ہم نے اسے کوشش نہیں کی کہ اسے ہم کس طرح سے اپنے اندر اسے کنسیو کرتے ہیں۔ جو تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ جب تک اپنے انا کے خول سے باہر نہیں آ جاؤ گے، جب تک اپنی ذات کو بھلا نہیں دو گے، اللہ رب العزت کا عرفان نہیں پا سکتے۔ ہمارے ہاں اب ایسے لوگ کہاں گئے؟ آپ خال خال ہی کہیں نظر آئیں گے، اور وہ بھی پردے میں ہیں، گوشہ نشینی میں ہیں۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ اب تو دکھاوا زیادہ ہے، انا مقدم ہے، اپنی ذات کا مفاد جو ہے وہ مقدم ہے۔ شاہ صاحب، میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پیغام دیا ہے لوگوں کو، وہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ لوگ خال خال ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بات ایسی نہیں ہے۔ اب لوگ عموماً ٹی وی پہ کہتے رہتے ہیں کتابیں پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں، سروے کرتے رہتے ہیں تو بتاتے رہتے ہیں لائبریریاں یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ٹی وی پہ اور ان چیزوں کے آنے سے نہ کتاب کی اہمیت کم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صوفیہ کرام جو ہیں وہ ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہے، اور لوگ اللہ اللہ کرنے والے کثرت سے اس ملک میں بھی موجود ہیں۔ بے شک ہے، بے شک۔ اور یہ خال خال ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس شعبے کے اندر جا کے دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے کسی صوفی کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی سلوک کے منازل طے کر رہے ہیں، اور اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے اللہ کی معرفت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اپنے ذاتی مطالعے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام جو ہیں اس پیر صاحب کو دیکھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے محلات موجود ہوں، جس کی ظاہری شان و شوکت موجود ہو، جنات نکالنے میں مشہور تو ہم وہاں یہ تصوف تلاش کرتے رہتے ہیں، تو وہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں، تصوف نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت اور دولت کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ حضرات صوفیہ کرام جو سابقہ تھے ان کے پاس دولت آئی دولت، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا درگل انداختم نہ دردل، ہم نے اس کو زمین میں گاڑا ہوا ہے، اپنے دلوں میں نہیں گاڑا ہوا۔ غوث باولاک زکریا ملتانی جو ہیں یہ ایک بادشاہ قسم کے ولی تھے، اور سارے وسائل دنیا کے ان کے پاس تھے، لیکن اس دنیا نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک تربیت شیخ شہاب الدین سہروردی اور دوسرے مشائخ کے تربیت یافتہ تھے، ان کو دنیا کی حقیقت جو ہے وہ معلوم تھی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور جو اللہ اللہ کرتے ہیں اور رات دن اس کام میں لگے رہتے ہیں، اپنی اس نوجوانی کی عمر میں وہ تہجد
तहज्जुद गुजार हैं और बाकायदगी के साथ वो तहज्जुद पढ़ते हैं और अल्लाह की मार्फत में लगे हुए हैं। और नौजवान हैं, एक तो ये कि बूढ़े लोग हैं, लेकिन नौजवानों का भी एक बड़ा तबका इस तरफ मौजूद। तकरीबन वक्त खत्म हो रहा है, 2-3 जुमले आखिरी इसी ताल्लुक से। बस एक ही बात, आपका मुशाहिदा क्या है? जी, मेरा ज़ाती सा मुशाहिदा यह है एक सीधा सा कि औलिया कराम की बारगाह में जाना और तसव्वुफ से निस्बत और ताल्लुक़ असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक़ का ज़रिया है। ठीक है। और बहुत सादा सी बात यह है कि आज मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम औलिया कराम को जिस तरह हम वली को समझना चाहते हैं ना, कि वली अगर आसमान पर ना उड़े या कोई करामत ना दिखलाए तो वो वली नहीं, ये हमारा जो अवामी तसव्वुर है ये गलत है। जी हाँ। वली सबसे बड़ा वो है जो शरीयत का पाबंद हो। ठीक। और दूसरी बात अर्ज करूं कि आज सबसे बड़ा मामला यह है कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह या इसी कबील के दीगर बुजुर्गान दीन की तालीमात का अगर हम अज खुद ही मुताला शुरू कर दें और जहां मुश्किल हो वहां हम उलमा की तरफ रुजू करें, और वो उलमा जो तसव्वुफ जानते हो और जो सही ताबीर व तशरीह कर सकते हो, समझा सकते हो, बहुत, तो मेरा ख्याल है मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार हुसैनी इंशाअल्लाह आखिर में अबियात बाहू में से चंद इक़्तिबासात पेश करेंगे, और वो कॉलर्स जो इंतज़ार में रहे और हम उनकी कॉल शामिल नहीं कर सके, मुझे कहा गया है कि ये ज़रूर ऐलान कर दिया जाए, कि ये ज़रूर बता दिया जाए कि बहुत से कॉलर्स जो हैं वो बात करना चाह रहे थे लेकिन हम बात नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका, और जो पैगामात यकीनन इन स्कॉलर्स हज़रात के हैं वही इस प्रोग्राम का निचोड़ है, और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन यही इरफान अता कर रहे हैं, यही फ़हम, यही शऊर अता कर रहे हैं अपनी अबियात के ज़रिए, अपनी सैकड़ों कुतुब के ज़रिए, कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपनी ज़ात को ख़त्म करना होगा, अपने अंदर से वो मैं ख़त्म करनी होगी, अना का खौल ख़त्म करना होगा, अपनी ज़ात को मिटाना होगा और गुम हो जाना होगा उसकी ज़ात में। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। तस्लीमात। बिस्मिल्लाह। सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज़ सुनी कनदर के, हो बेड़ाड़िया विच कपड़ा दे, बेड़ाड़िया मेरा विच कपड़ा दे, जिथे मचना है दे डर के, हो शाह जिलानी महबूब सुबहानी, मेरी खबर झट करके, हो पीर जिना दे मीरा बाहू,
بغداد شہر دی کیا نشانی اونچی عالمی تن من میرا پرزے جو درزی دیا لیرا گل کفنی پا کے رل سنگ فقیرا بغداد شہر دے ٹکڑے مگسان باہو کر سامیرا میرا